السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم اب آپ سے آن لائن جتنی حرفs کے بارے میں بات کریں گے وہ ساری حرفs اس طرح کی ہوں گی جو آپ کی بہت اچھی طرح سے دیکھی بھالی ہوئی ہوں. تو آج ہم پھر انار کے متعلق بات کریں گے آپ سے. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. بڑی خوشی ہے اس وقت ہم آپ کے ساتھ کلاس میں تو نہیں لیکن آن لائن بات کر رہے ہیں. اصل میں اس سبجیکٹ کو ذرا دلچسپی سے لیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی کا باعث ہوگا، اور میں ہمیشہ وہ حرف آپ کے سامنے لاؤں گا جو آپ کی دیکھی بھالی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو اس میں دقت نہ ہو. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انار سے. انار کے متعلق قرآن پاک میں بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 99 یا 99 میں اور آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم آپ سے انار کے بارے میں بات کریں گے. انار کے متعلق سورہ انعام کی آیت نمبر 99 یا 99 میں اور آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون کے اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے اس میں خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو غور و فکر سے دیکھیں. جیسے سورہ نحل میں ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو ہم اپنے سبجیکٹ کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں سب قرآن و حدیث سے جو چیزیں ہیں وہ اس میں ملیں گی. اور اسی سورہ انعام کی دوسری آیت میں بھی ہے، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو. بہرحال اس میں غور و فکر والی چیز ہے کہ اگر انسان انہی چیزوں پر غور کرے تو وہ چاہے مسلمان ہوں یا دوسرے قوم کے لوگ ہوں، انہیں نوبل پرائز مل جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مکھی کے اڑنے کی کیفیت جو چھتے سے پھولوں تک جاتی ہے تو اس کو نوبل پرائز ملتا ہے. تو ہم کیوں نہ اپنی دلچسپی و توجہ سے اس پہ غور و فکر کریں اور دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو بغور دیکھیں گے، پڑھیں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پیونیکا گرینیٹم لیٹن نیم یا سائنٹیفک نیم یا باٹینیکل نیم اس کا پیونیکا گرینیٹم ہے. فیملی اس کی پیونی کیسی. انگلش نیم پوم گرینیٹ. اردو یا پرشین نیم اس کا انار. عربک نیم رمان. پیونیکا گرینیٹم لیٹن نیم، سائنٹیفک نیم، باٹینیکل نیم اس کا پیونیکا گرینیٹم ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. فیملی پیونی کیسی. Identification: a shrub or small tree growing 5 to 10 meter high. The pomegranate has multiple spiny branches. Leaves are glossy, narrow,
oblong and tried 3 to 7 centimeter long and 2 centimeter broad. The flowers are bright red and 3 centimeter in diameter with the 3 to 7 petals. Some fruitless varieties are grown for flower alone. गुलनार, ये गुलनार जो है ना वो इस किस्म का होता है कि उस अनार के दरख्त के अंदर सिर्फ फूल आते हैं, गुल आते हैं, तो उसको गुलनार कहते हैं और इसमें फल नहीं होते हैं। ये ख़ास बात जहन नशीन रखें क्योंकि आगे चल के भी आएगा। फ्रूट रेड पर्पल इन कलर, 5 to 12 centimeter in diameter with a rounded shape and thick reddish husk. ये पिछली स्लाइड में इसका डिस्क्रिप्शन दिखाया गया था, वही इसमें इसकी तस्वीर है। ये अभी आपको इसका डिस्क्रिप्शन पिछली स्लाइड में दिखाया था ना, ये वही चीज़ है। शहर में रहने वालों के लिए ये ज़रा बहुत अच्छी सी स्लाइड है क्योंकि उनको ऐसा वास्ता नहीं पड़ता है, और जो लोग वहाँ बागों में छोड़ो, ये सब आपके देखे भाले हुए पहचाने हुए हैं। और ये एक अनार है ना जिसके बारे में एक बहुत मशहूर है कि एक अनार और 100 बीमार, और इसमें एक कली भी है, आप देख रहे होंगे, जो वो बहुत मशहूर होती है, अनार की कली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम। Calcium strengthens the bones and teeth. Vitamin C maintains the flexibility of blood vessels and strengthens the gums. Carotene, eyesight tonic. Polyphenol, antioxidant, anti-inflammatory. Tannins, astringent, hemostatic, antimicrobial activity. अब ये एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए शायद नया हो, तो इसमें ये होता है कि हर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से कुछ नुकसानदेह अज्जा पैदा होते हैं, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट ख़त्म करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे विटामिन ई है और विटामिन सी है, तो इसमें पॉलीफिनॉल या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इनको नुकसानदेह अज्जा को ख़त्म करते हैं। इसी तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी वर्म को कम करना वाले, या टेनिन्स के अंदर आते हैं एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट कहते हैं काबिज़ को, ये आपको इस्तिलाहात बताई थी ना पिछली बार, आप उसको गौर से देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। हीमोस्टैटिक यानी कि खून को रोकने वाले, एन एजेंट दैट अरेस्ट हेमरेज। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ यानी कि एंटीबायोटिक टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक के तौर पर भी ये काम करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, सल्फ़र, फास्फोरस, कैल्शियम जो कि स्ट्रेंथन करता है बोन को और टीथ को। विटामिन सी मेंटेन्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, स्ट्रेंथन द गम्स। कैरोटीन आईसाइट टॉनिक। पॉलीफिनॉल्स antioxidants, anti-inflammatory, tannins, astringent, hemostatic, antimicrobial activities. एंटीऑक्सीडेंट ये समझ लें कि पार्ट्स यूज्ड फ्रूट, जूस, सीड, अनारदाना जिसे कहते हैं, एपिकार्प, पोस्ट अनार, leaves, flower, gulnar, flower of such plants which do not give fruits, और इसकी जड़ यानी रूट। टेम्परामेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह याद रखें, ये इम्तहान में यकीनी तौर पर आएगा। अनार शीरी, कोल्ड इन सेकेंड ऑर्डर, ड्राई इन फर्स्ट ऑर्डर। अनार तुश, कोल्ड इन सेकेंड ऑर्डर, dry in second order. Anar Makhush, cold in first order, dry in first order. Makhush means sour and sweet. Temperament, temperament आप लोगों के लिए बहुत important है।
اس کو آپ خوب اچھی طرح یاد رکھیں. انار شیریں کولڈ ان سیکنڈ آرڈر ڈرائی ان فرسٹ آرڈر. انار ترش کولڈ ان سیکنڈ آرڈر ڈرائی ان سیکنڈ آرڈر. انار میخوش cold in first order, dry in first order. Mehush means sour and sweet. Sour ہی کر دیا, پھر سے کر لیں. Pharmaceutical actions: post anar, antihelminthic, astringent, hemostatic, repercussive. انار شیریں stomach tonic, cardiac tonic, hepatic tonic, anti-nauseating, anti-emetic, bilious affections, reduces heat of bilious and sanguineous humors. Post بیخ انار ٹینیا سائٹس. اب پوسٹ انار قاتل کرم شکم یعنی اینٹی ہیلمنتھک ہے, ایسٹرنجنٹ یعنی قابض ہے, ہیموسٹیٹک حابس الدم ہے, اور ریپرکیوسو رادع, یہ ابھی بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انار شیریں مقوی معدہ, اسٹومک ٹانک, مقوی قلب یعنی کارڈیک ٹونک, ہیپیٹک ٹونک یعنی مقوی جگر, اینٹی نوسیٹنگ معنی متلی یعنی متلی کو روکتا ہے, ایمیٹک معنی قے یعنی قے کو روکتا ہے, بائلیس افیکشن دافع صفراوی امراض, صفراوی امراض جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بہت مؤثر ہوتا ہے. reduces heat of bilious and sanguineous humors, مسکن حرارت صفرا اور خون. پوست انار جو ہے خاص طور سے مخرج حب القرا یعنی ٹینیا سائٹ. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ مشکل اس کے اندر چیز ہے وہ ہے ری پرکیوسو, اس کو کہتے ہیں عربی میں یہ ہے رادع. وہ ادویہ جو سرد اور قابض ہونے کی وجہ سے مواد کو عضو معاف پر گرنے سے روکتی ہیں, مسامات تنگ کرتی ہیں اور رقیق اخلاق کو غلیظ و منجمد کرتی ہیں, مثلا ارد جو, اسفغول, السی, املتاس, دم الاخوین, ختمی وغیرہ. Pharmaceutical actions: post anar, anti-helminthic, astringent, hemostatic, repercussive. انار شیریں اسٹمک ٹونک, کارڈیک ٹونک, ہیپیٹک ٹونک, اینٹی نوسیٹنگ, اینٹی ایمیٹک, bilious affection, reduces heat of bilious and sanguineous humors. post بیخ انار ٹینیا سائٹ یعنی ٹینیا سائٹ. bilious fever and diarrhea یعنی صفراوی بخار و اسہال, کارڈیک ڈیبلٹی, ضعف قلب, گیسٹرک ڈیبلٹی, ضعف معدہ, ہیپیٹک افیکشنز امراض جگر, جانڈس, یرقان, انڈائجیشن سوء ہضم, پرولیپس انائی, خروج المقد, ٹیکیکارڈیا, خفقان, پالپیٹیشن, اختلاج, اسائٹس, استسقاء, پروڈیوس ریڈ کمپلیکشن, چہرے پر سرخی لاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روسٹڈ اناردانہ از بینیفیشیل ان کف یعنی بھون کر کھانا کھانسی میں مفید ہوتا ہے. ڈیکاکشن جو شاندہ آف پوسٹ انار از یوزفل ان کرونک ڈیسینٹری, لیرنجائٹس, ڈائریا, جنجیوائٹس, یعنی اس کا پوست انار کا جو شاندہ ڈیسینٹری میں, زہیر مزمن میں, اور لیرنجائٹس یعنی ورم حلق میں, اسہال کے اندر, اور ورم لثہ میں مفید ہوتا ہے. اسپیسیفک ایکشن: سیڈیٹیو فار ہیٹ آف سینگوینس اینڈ بائلیس ہیومرس یعنی کہ مسکن حرارت صفرا و دم یا خون. میڈیسنل یوزز: بائلیس فیور اینڈ ڈائریا, کارڈیک ڈیبلٹی, گیسٹرک ڈیبلٹی, ہیپیٹک افیکشنز, جانڈس, انڈائجیشن, اینل پرولیپس, ٹیکیکارڈیا,
palpitation, ascites, produces red complexions. Roasted anar dana is beneficial is in cough. Decoction या जोशांदा of post anar is useful in chronic dysentery, laryngitis, diarrhea, gingivitis. Special action sedative for heat of sanguineous and bilious humors. Medicinal uses: bilious fever and diarrhea, cardiac debility, gastric debility, hepatic affections, jaundice, indigestion, anal prolapse, tachycardia, palpitation, ascites, produces red complexion. Roasted anar dana is beneficial in cough. Deduction यानी जोशांदा of post anar is useful in chronic dysentery, laryngitis, diarrhea, gingivitis. Specific action sedative for heat of sanguineous and bilious humors. Compound preparation मुरक्कबात जवारिश अनारैन शरबत अनार शीरी खमीर अब्रेशम हकीम अरशद वाला जवारिश पुदीना सुनून ज़र्द सुनून मुक़व्वी दंदान क़ुर्स कहरबा क़ुर्स गुलनार. Dosage: juice 25 to 60 ml, anar dana 2 grams, post anar 2 to 5 grams, gulnar 2 to 3 grams. Corrigiant, sugar and honey. Tanidium alternative, one species is alternative to other. Comments: any side effects, adverse effect, after effect. Excessive use of gulnar and post anar causes constipation and nausea. मकदार खुराक यानी कि रस जो है इसका 25 से 60 मिलीलीटर, अनारदाना 2 ग्राम तक, पोस्त अनार 2 से 5 ग्राम तक, गुलनार 2 से 3 ग्राम तक. मुसलह या कॉरिजेंट शक्कर और शहद है. इसका बदल या अल्टरनेटिव एक किस्म दूसरी किस्म का बदल है. मुज़िर या कमेंट्स इसके अंदर आप उसको साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट या आफ्टर इफ़ेक्ट कुछ भी ले सकते हैं. गुलनार पोस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ और मतली पैदा करता है. डोसेज मकदार खुराक, इसका जूस या रस जो है 25 से 60 मिलीलीटर यानी 25 से 60 ml तक. अनारदाना 2 ग्राम्स यानी 2 ग्राम, पोस्त अनार 2 से 5 ग्राम, गुलनार 2 से 3 ग्राम. कॉरिजिएंट मुसलह, शहद और शक्कर. टैनिडियम यानी इसका बदल या अल्टरनेटिव एक किस्म दूसरी किस्म का बदल है. मुज़िर यानी कमेंट्स, गुलनार पोस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ व मतली पैदा कर सकता है. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. अब आपको खूब अच्छी तरह से इन स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ना है और ख़ास तौर से इसका टेम्परामेंट, डोज और अल्टरनेटिव इसके क्या चीज़ हो सकती है, मुसलह इसका क्या है, ये सब अच्छी तरह से याद रखें तो इंशाअल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. खुदा हाफिज़.